جنہوں نے وہاں پہ حاضری دی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی علم دین کو عام کیا، لیکن آج ہم ان کا عرس منانے والے، ان سے محبت کرنے والے علم دین سے ہی دوری، اور علم دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مسائل نہیں جانتے۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن صرف ایک مسئلہ میں چھیڑتا ہوں جس کی طرف مجھے اشارہ کیا گیا کہ حضرت موقع ملے تو بھول جائے، سمجھے؟ وہ ہے شادی، بیاہ، نکاح اور طلاق کا مسئلہ۔ اتنے علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کبھی کہ کسی نے آ کر شادی کا مسئلہ پوچھا ہے کیا؟ آپ خود بتاؤ کہ پوچھا ہے؟ اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، قربانی کے لیے بکرا لایا تو اس کا مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت تھوڑا سا کان کٹا، اتنی سی دھن کٹی ہے، چلے گا پوچھتے ہیں؟ عمرہ کرنے جا رہے تو عمرے کے مسئلے پوچھنے آ رہے، حج و زکات کے مسئلے پوچھ رہے، نماز کے روزے کے مسئلے پوچھ رہے، لیکن آج تک کوئی ہمارے پاس شادی نکاح کے مسئلے پوچھنے نہیں آیا، آج تک کوئی طلاق کے مسئلے پوچھنے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا جانتے؟ نماز عبادت ہے، روزے عبادت ہے، حج و زکات عبادت ہے، اور شادی بھی عبادت ہے، نکاح بھی عبادت ہے، اللہ کی زندگی ہے، اس کا حکم پر عمل ہے، عبادت ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم شادی کو عبادت جانتے ہی نہیں، ہم تو اسے رسم و رواج سمجھتے ہیں۔ ہماری خاندان میں ایسا چلا آ رہا ہے، ہماری خاندان میں ویسا چلا آ رہا ہے، ہمارے یہاں تو شادی ایسی ہوتی ہے، اور یہ حکم اللہ کا ہے کہ نکاح کرو تو اس کے عمل بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ یہ حکم تمہارے بڑے ابا کا نہیں ہے، یہ حکم تمہارے دوستوں کا نہیں ہے، یہ حکم تمہارے سسرالی رشتہ داروں کا نہیں ہے، کیا رشتہ ہونے والا کہ ڈی جے سی بارات لانا، پٹاخے پھوڑنا، یہ حکم اللہ کا ہے، تو جب اللہ کا ہے تو شادی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، نہ کہ دوستوں کے مطابق، نہ گھر کے بڑے بوڑھوں کے مطابق کہ ہمارا ایسا ہوتا، بالکل نہیں۔ شادی بیاہ میں یا کہیں اور باجے گاجے، ڈھول تماشے، ویڈیوگرافی، چھوٹو بازی اور یہ پٹاخے سب حرام، سمجھے کہ نہیں؟ اور بہت ساری اس میں ایسی خرافات ہے، غلط رسومات ہے جسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ ان رسومات کو ختم کرنے کے لیے جبریل امین فرشتوں کی فوج لے کر نہیں آئیں گے، ہمیں ہی ختم کرنا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور ان رسومات میں سب سے غلیظ گندی رسم ہے نہاری کی۔ آپ کیا ہوتی ہے نہاری؟ نہاری سے مراد پائے نہیں، اس کو بھی نہاری لگتا ہے۔ نہاری شادی کے ایک دن پہلے لڑکی کی بہن یا بہنیں دلہے کو دینے والا بولا، اس کو اس کے دوستوں کو کھانا ہوتی کیا نہاری؟ ارے بولیے نا، اچھی ہے کہ بری ہے؟ یہ رسم اچھی ہے کہ بری ہے؟ ارے جوان لڑکی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، جوان لڑکوں کے سامنے بیٹھ کر نہاری کھلا رہی ہے، اور وہ لڑکے پھر اس کا ہاتھ پکڑ، وہ ادھر سے ادھر رکنے کر اس کا ہاتھ پکڑ، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنی غلیظ اور گندی رسم ہے۔ میں کہتا ہوں کیا اس لڑکی کے باپ کا ضمیر مر گیا یا اس کے بھائی کی غیرت مر گئی کہ جس نے اپنی جوان بہن اور بیٹی کو غیر لڑکوں کے سامنے بٹھا دیا؟ اگر بیچ سڑک پہ تمہاری بیٹی کا کوئی ہاتھ پکڑ لے تو تماشے ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، بیچ چوراہے پہ تمہاری بہن کا کوئی ہاتھ تھام لے تو تم اس میں لڑ پڑو، اور یہاں پہ اگر ہاتھ پکڑے تو کوئی غصہ نہیں، رسم کے نام پہ سب بتا دو، سب ٹھیک ہے۔ ارے جو جرم چوراہے پہ ہوا وہی جرم یہاں بھی ہوا، لیکن وہاں جرم سمجھا گیا اور یہاں رسم کے نام پر سب ہضم کر لیا گیا۔ ہرگز ایسا نہیں، شریعت کبھی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی غیر مرد کسی غیر لڑکی کا ہاتھ تھامے۔ اتنی غلیظ اور ناپاک رسم تہیا کرو، ارادہ کرو، اور پختہ ارادہ کہ ہمارے یہاں شادی ہوگی تو ہم نہاری کی رسم نہیں ہونے دیں گے۔ ذرا ارادہ کرو، ہاتھوں کی بات بتاؤ، اور عورتوں کو بتاؤ، کیونکہ عورتوں کو زیادہ رہتا ہے، واجی واہ کون سے مولانا کو بلا لیے تھے، نہاری بند کرا دی۔
क्या पकड़ना सैयद साहब को कहाँ से बुलाए थे, किसको बुलाए थे? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शरिया भाई शरिया अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना हसीन गुलदस्ता है, खुदा के लिए बदआमाली से गैरों की नजरें में इस गुलदस्ते को खराब मत करो। इस्लाम बड़ा हसीन और खूबसूरत मजहब है। और एक मामला तलाक का है। शादी के लिए भी इल्म का होना जरूरी, तलाक के लिए भी इल्म का होना जरूरी। बड़े मामले चले, 3 तलाक बैन कर दी, खूब मामले हुए। आज भी कोर्ट कचहरी में हमारे यहाँ कई नौजवान जा रहे आ रहे, चप्पल घिसा रहे। मैंने कहा बेटा मसला नहीं, सीखने को तो ऐसे छोड़ा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। पूरी तवज्जो रखना इधर, बड़ा अहम मसला बता के जा रहा हूँ। तलाक के मामले और मसले क्या है, उसे सीखने के लिए भी इल्म की जरूरत है, उलमा से सीखना। जब शादी कर रहा था तो कैसा 6 महीने पहले से नाच रहा था, मेरी शादी में बीती राती है, ढोल बजा, ऑर्डर दे रहा, ये दे रहा, वो दे रहा, लॉन्ग कर रहा, खाना ये बनाना, वो बनाना, ये भटकारा बनाओ, ये भुलाओ, आशे बाजी सब इकट्ठा कर दे रहा। शादी करना है तो इतना एहतमाम, अरे मौलाना तो बुलाओ, जल्दी बुला, हजरत लिखो, जानना ना जबानी पढ़ाते नहीं, लिख कर पढ़ाओ। बड़े एहतमाम यानी कबूल है, कबूल है, कबूल है कहने के लिए इतना तामझाम, और तलाक देने के लिए ना आलिम से पूछा, ना इमाम से पूछा, ना मौलाना से पूछा, ना लोगों को जमा किया, बस दे दिया। अरे निकाह में जब बांधने के लिए इतना जब एहतमाम किया, तो छोड़ने के लिए भी जो कुछ मसले सीख ले और उठाया, धन धन एक साथ 3 तलाक दे दिया। 3 तलाक एक साथ देना ये गुनाह है, देने वाला गुनहगार है। लेकिन तलाक हो जाती है, ये अहले सुन्नत वल जमाअत का मुत्तफिका मसला है। समझ गया, तलाक हो जाता है। अच्छा, एक जमात ऐसी भी शायद आपके यहाँ पे भी हो जो कहती नहीं होती, तो कुछ सुन्नी क्या करते, अरे यार एक काम को छोड़ना अपने आके मुफ्ती को, चल उनसे फतवा लाते हैं, उनके 3 भी दे दो तो नहीं। तो फिर नौजवान और सुन्नी मुसलमान क्या करते, बचाने के लिए उधर घुसते, गैर मुक़ल्लिदों के यहाँ, अहले हदीसों के यहाँ, बदअक़ीदों के यहाँ जाकर फतवे लाते, फिर मार और वो लिख के दे देते कि हाँ नहीं तलाक। मैं कहता हूँ 3 तलाक की जरूरत ही क्या है। पहली बात तो तलाक सोचो भी मत, कभी जरूरत अगर पड़ जाए, तलाक का मामला हो जाए, तो यहाँ पे अपनी मर्जी के घोड़े मत दौड़ाओ। जो शहर के बड़े आलिम है उनसे आके पूछो कि हजरत इरादा हो रहा है औरत को छोड़ने का, क्या करें। अच्छा, पहले सबसे दिला देता, बाद में आके कहता कि हजरत क्या करूं, तलाक दे दिया, गुस्से में था जी। मेरे पास भी आके एक ने कहा हजरत गुस्से में था, दे दिया। तो मैंने कहा बेटा कभी किसी को प्यार से देते हुए देखा क्या, लड्डू खिला के दे रहा हूँ, मैंने तो कभी देखा है क्या, पेड़े खिला रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ, गुस्से भी देता है ना। अच्छा, जब तलाक का मसला उठ रहा था उस वक्त मेरा इस पर पूरा बयान मौजूद है, कारी साहब ने भी बताया ना आपको, तो उसमें तलाक का भी मौजूद है जो सोशल मीडिया पे डला हुआ है। तो उसमें मैंने उस वक्त जवाब दिया था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो बनाम मुस्लिम मीडिया में बैठ जाते हैं, बकवास करते हैं इस्लाम के खिलाफ। तो कहने लगे कि भाई अगर किसी ने नशे में दे दिया तो तलाक नहीं होनी चाहिए, नशे में था, गुस्से में दे दिया तो 3 तलाक नहीं मानी जानी चाहिए क्योंकि गुस्से में दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई नशे में किसी का मर्डर कर, गुस्से में अगर किसी का कत्ल कर दे तो उसे कातिल नहीं माना जाना चाहिए। अरे अगर कोई किसी को गुस्से में मारता है ना, किसी को अगर नशे में मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, तो क्या जज उसे बरी कर देता है कि जान लो नशे में किया, छोड़ो, कलम लगती है कि नहीं, कातिल करार दिया जाता है कि नहीं, मुजरिम उसे करार दिया जाता है या नहीं? यकीनन वो मुजरिम है, जैसा कत्ल वो गुस्से में करे, कत्ल नशे में करे, कत्ल माना जाएगा। ऐसे ही अगर गुस्से में चाहे तलाक दे, चाहे नशे में दे, तलाक माना जाएगा। 3 तलाक की तरफ कभी जाओ ही मत। एक मसला अच्छे से सुन लो, यही आपके लिए काफी है। तलाक की 3 किस्में, एक तलाक अहसन, एक तलाक हसन, एक तलाक बदतमीज। एक साथ 3 तलाक दे देना ये मना, देने वाला गुनहगार, लेकिन तलाक हो जाता है, इसका सोचो मत। 3 तलाक का दिमाग से निकाल दीजिए,
یہ مسئلہ بتا رہا ہوں میں، اپنے مسئلہ ذہن نشین کرو، کیونکہ بہت طلاق کے کیسے بڑھ رہے ہیں، بہت ابھی کئی جگہ تو سننے میں آ گیا کہ حضرت بڑے زیادہ، میں نے کہا کہ بڑا ذرا غور تو کرو کہ طلاق جو ہو رہی ہے تو یہ کن کے بیچ میں ہو رہی ہے؟ جنہوں نے لو میرج کیا ان کے بیچ میں کہ ارینج میرج کیا ان کے بیچ میں؟ تو وکیلوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ حضرت زیادہ کیس لو میرج والوں میں۔ میں نے بولا ایسی ہوتا ہے، لڈو کو ہاتھ پکڑتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ یہ ایسا لڈو ہے، سمجھا نوجوانوں، جو لڈو پکڑ کے تم بیٹھے ہو نا، ایسا ہے کہ جسے کھائے تو بچتا ہے، نہ کھائے تو بچتا ہے۔ تو خدا کے لیے شادی بیاہ کا معاملہ اپنی مرضی سے مت کرو، ماں باپ کے اوپر موقوف رہو، ماں باپ کی مرضی پر۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کا پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ حضرت خدیجہ نے پیغام دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو میں گھر کے بڑوں سے پوچھ لوں۔ آپ نے ابو طالب سے پوچھا، آپ نے حضرت امیر حمزہ سے پوچھا، آپ نے حضرت عباس سے مشورہ کیا، حضرت صفیہ سے مشورہ کیا، گھر والوں نے کہا رشتہ بہتر ہے، ہاں کہہ دیجیے، تب سرکار نے ہاں کہا۔ اگر آپ خود ہاں کہہ دیتے تو کوئی انکار کرنے والا تھا؟ اگر آپ خود اپنا رشتہ طے کر لیتے تو منع کرتا تھا؟ نہیں، کیونکہ مختار ہے، مختار کائنات اختیار کا عالم تو کیا ہے کہ سورج اٹھ کے پاؤں اٹھ کے قدرت رسول اللہ، ارے جن کے اختیار قدرت کا عالم کیا ہے کہ دنیا ہے پیر پر ٹوٹے ہیں پیاسے چھوٹ کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری بہا، جن کے وسط اختیار کا عالم کیا ہے کہ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا، جن کے اختیار کا عالم کیا ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے، جن کی اختیار کی شان کیا ہے کہ لبلا ہے آنکھوں بند ہے پھیلی ہے چھوڑ ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اگر نبی ہاں کہہ دیتے تو منع کرتا، لیکن دیکھو میرے مصطفیٰ نے اپنی طرف سے نہیں کہا، تب پوچھ لو، اور پھر جب گھر والوں نے مشورہ دیا ہاں کہہ دو تو کہا کیوں؟ آپ کے لیے، تاکہ جب شادی بیاہ کا معاملہ آئے تو کوئی نوجوان اپنی مرضی سے فیصلہ نہ کرے بلکہ اپنے نبی کی سیرت میں عمل کرے کہ شادی کا معاملہ گھر کے بڑوں کی مرضی سے کرے۔ سمجھ گئے؟ اپنی مرضی سے، ورنہ آج کل کے نوجوان ایسی بالکل ماں باپ کی چھاتی پہ چڑھ کے کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا، نہیں تو لے کے بھگ جاؤں۔ لڑکیاں بھی پیچھے نہیں ہے، ماں باپ سے کہتی ہے کہ کروں گی تو اسی لڑکے سے کروں گی شادی، اور نہیں تو زہر کھا لوں۔ ارے تمہاری کیا سمجھتا تم؟ بازار جاتے ہو کپڑے لینے کے لیے، دوستوں نے پوچھا بھائی کیا لایا، کیا بتایا، ٹھگ لیا، 100,000 کا 3,000 میں دے دیا۔ جوتے لے کر آؤ، کیا بتا 2,500 کے جوتے 5,000 میں کھوا دیا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا صحیح بتاؤ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ نقصان اٹھاتے ہو کہ نہیں؟ کپڑا خریدنے میں، جوتے خریدنے میں اٹھاتے ہو نا؟ تو وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیٹا ابھی تم اس لائق بھی نہیں ہوئے کہ کپڑے اور جوتے خرید سکو، چلے لڑکی اپنی مرضی سے دیکھو، ان کے چہرے دیکھو، چلے اپنی مرضی سے رشتہ کر، دیکھو کیسے خوبصورت چہرے، سارے چہرے کو نہیں دیکھ، اگر چہرے نظر میں آ رہے اور یہ چہرے کی لالی بتا رہی ہے، اب سوچیں یار کس کو لا لیے، کیا بتاؤں، میں کل ہی گھر میں بتانے والا تھی کہ رشتہ وہاں بھیج، اب کیسا بولوں، والا نے دے کے چلے گئے۔ اگر واقعی سنی صحیح عقیدہ رشتہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ طلاق کا اگر معاملہ آپ تک پہنچے، کسی کا معاملہ ہو طلاق کا، تو اس سے مشورہ دے دیں کہ 3 طلاق کی بات ہی طلاق احسن، ایک طلاق، سمجھ گئے؟ اگر کوئی دینا بھی چاہ رہا، وکیل بھی اگر کسی کا طلاق لکھ رہا ہو تو اس سے پہلے تو یہ کہے کہ بھائی ایک ہی طلاق لکھنا، اس سے آگے مت طلاق احسن کیا کہتے ہیں؟ سمجھو رکھو پوری حالت طہر میں، یعنی عورت تو حیض آیا پاک ہوئی، اب اس طہر میں اس نے عورت سے جمع نہیں کیا، اس کے قریب نہیں گیا، تو اس طہر میں ایک طلاق دے اور اس کو چھوڑ۔ اگر اس بیچ بات بن جائے تو ویسے منہ سے بول کر گھر لا لے، نکاح کرنے کی ضرورت بھی نہیں، ویسے اندر سمجھ۔ لیکن اگر بات نہیں بنی، عورت مائکے چلی گئی اور عدت گزر گئی، اور مطلقہ عورت اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 3 ہے،
3 ہے جس کے گزر گئے تو اب عورت ایٹومیٹک نکاح سے باہر، خود بخود نکاح سے باہر، ایک طلاق دیا، عدت گزر گئی، 3 ہے، 3 مہینے چلے گئے، خود ہی نکاح سے نکل گئے، اگر 3 مہینے کے اندر سے لوٹایا نہیں، واپس لایا نہیں، سمجھ گئے طلاق سے باہر۔ اب عورت آزاد، اب عورت آزاد، جس سے چاہے اس سے نکاح کر سکتی، آزاد۔ اور اگر پہلے شوہر یعنی اسی کی طرف آنا چاہتے ہیں، نہیں جی رکھ لو، تمہارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ملے گا اور مجھ کو بھی نہیں ملے گا، آ جائے، کبھی ایسی بات بن جائے تو پھر یہاں پر اب حلالے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نئے مہر کے ساتھ نکاح کرو، یہ شریعت، سمجھ گئے؟ سبحان اللہ۔ طلاق احسن اسے کہتے ہیں، لوگ اکثر ناواقف ہوتے ہیں علم دین سے، نقصان اٹھاتے ہیں، اس لیے کبھی بھی طلاق کا معاملہ اگر آ جائے، باپ اگر اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ طلاق دے دے بیوی کو تو ڈائریکٹ نہ کہے بلکہ علماء کو بٹھائے، علماء مسئلہ بتائیں گے، تو طلاق احسن کو اختیار کرو۔ وکیل اگر لکھ رہا ہے بھلے ہی ہمیشہ کے لیے چھوڑنا، تو میں کہتا ہوں ہمیشہ کے لیے بھی چھوڑنا ہے تو 3 طلاق کیوں لکھ رہے ہو آپ؟ ایک ہی لکھو نا۔ 3 مہینے کے بعد عورت خود ہی نکاح سے باہر ہو گئی، اب بھائی جس سے چاہے وہ شادی کر لے، اور نہیں کرنا ہے اسے اپنے پہلے شوہر کی طرف آنا ہے تو پھر حلالی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی آ جائے، یعنی نئے مہر کے ساتھ نکاح کرے، پھر سے واپس آ گیا مسئلہ ذہن میں، سب سمجھے کہ نہیں مسئلہ؟ تو اب یہ طلاق کا معاملہ کبھی آ جائے تو یہ مسئلہ بتا دیں گے آپ؟ ہاں، 3 طلاق کی بات ہی نہیں کرنا بالکل، ورنہ اندر ہو جاؤ گے 5 سال تک۔ دیکھو شریعت نے آپشن رکھے ہیں کہ نہیں، یہ ابھی 3 طلاق چلا رہے ہیں، میں نے کہا کہ بیٹا تم اس لیے چلا رہے کیونکہ ہماری قوم طلاق کے مسئلے نہیں جانتی، جس دن مسئلے جان لے گی نا اسی دن قوم خود 3 طلاق کے نام نہیں لے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں وقت بہت ہو گیا، حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، بولنا تو اور بھی باتیں ہیں کیونکہ جب آیا تو کچھ عنوانات اور دے دیے گئے، لیکن اب وقت اتنا نہیں ہے۔ اچھا یہ فضیل سے بات، ارے یہ عنوان لیا تھا میں نے، ریحان رضا نے یاد دلا دی، حضرت اجازت ہے، میں نے عنوان کیا لیا تھا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس بارے میں؟ جلدی جلدی بولیے، ارے جلدی بولیے نا، 27 بارے میں ہے، کس سورہ میں ہے؟ یہاں تو سب کو بولنا چاہیے، سورہ رحمان میں ہے، اور کتنی بار ہے؟ 31 بار، یہ پتا ہے 31، کتنی بار ہے؟ 31 بار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مطلب کیا ہے؟ تو اپنے رب کی کون سی نعمت چھٹلاؤ گے؟ بولو سب بولو ایک بار، تو اپنے رب کی کون سی نعمت چھٹلاؤ گے؟ یہ اس آیت کا مطلب ہے، اور سورہ رحمان میں یہ آیت 31 مرتبہ ہے، کتنے؟ 31 مرتبہ ہے، سمجھ گئے؟ ہم یہاں پہ جن کا عرس منا رکھے ہیں، یعنی کس کا؟ سرکار غریب نواز کا، تو کب آتا ہے؟ رجب کی 6 تاریخ کو آتا ہے نا، رجب کی 6 تاریخ کو سرکار غریب نواز کا عرس، اور سفر کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، 25 سفر، ارے بولو سب بولو، 25 سفر اعلیٰ حضرت کا عرس، 6 رجب سرکار غریب نواز کا عرس، اور جب 25 اور 6 کو ملاؤ تو ہوتا ہے 31، ہائے ہائے، کیا ہوتا ہے؟ 31۔ یہ 31 کا عدد بتا رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، غریب نواز اللہ کی نعمت ہے، اعلیٰ حضرت اللہ کی نعمت ہے، تو تم اللہ کی کس نعمت کو بھلاؤ؟ واہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ تکبیر، تکبیر، سمجھ گئے؟ اللہ کی کس نعمت کو اب بتاؤ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگانا، یا غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لینا، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام نہیں پڑھنا، ہم نے کہا تمہاری جاگیر ہے،
ارے مسلک اعلیٰ حضرت تحفظ ناموس غریب نواز کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت بزرگوں کی عظمت بڑھانے کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت بزرگوں کی شان بیان کرنے کا نام ہے۔ اگر کسی نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا دیا تو سمجھ لو کہ وہاں پر اب کسی بدعقیدے بددین کا گزر بھی نہیں ہے، ورنہ محمود مدنی سر پہ چادر رکھ کے پہنچ گیا تو کیا سنی ہو گیا؟ اور میں کہتا ہوں کہ اے مجاورو، تمہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے سے چڑ کیوں ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کسی خادم اور مجاور کے مقابلے میں تھوڑی لگایا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ چشتیوں کے مقابلے میں تھوڑی لگتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ اشرفیوں کے مقابلے میں تھوڑی لگتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیے اور صحیح کے مقابلے میں تھوڑی لگتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ وہابیوں کے مقابلے میں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ مخلدوں کے مقابلے میں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ آدھا بتا دو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، فیضان غریب نواز، شہزادہ غوث اعظم، فیضان سرکار جیلانی میاں، مسلک اعلیٰ حضرت کے پاس پہنے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو چشتیت کی عظمت بڑھانے کے نام ہے، کیونکہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا ہے دنیا جان لیتی ہے، یہ ظہر بردو بھی ہے، یہ کشتی بھی ہے، یہ شہری بھی ہے، یہ قادری بھی ہے، یہ رضوی بھی ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو گونجتا رہے گا، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کو چلائے، مسلک اعلیٰ حضرت کو جلائے اور اسی مسلک میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنہوں نے وہاں پہ ہاتھ